آج بھی ہم کچھ اسی طرح کا آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں. ٹاپک ہم کیا لے کر آئے ہیں, لگتا ہے کہ خدا نے اوپر سے ہمارے لیے یہ ٹاپک ہی نہیں بلکہ یہ ایک عظیم شخصیت کو ہمارے سامنے بھیجا ہے, جنہوں نے ایک بہت ہی خاص قسم کی ریسرچ کی ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کس طرح نیورو سائنس اور نیورو کاسمیکالوجی کے ذریعے لوگوں کا بیہیویئر یا کوئی بھی نیورو ڈی جنریٹو کو ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, اور ان کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف اس میں جیسے ہم دواؤں سے ٹریٹ کرتے ہیں, انہوں نے بالکل دواؤں کا اس میں کوئی بھی, آج ہم کوئی بھی میڈیسن ڈسکس نہیں کریں گے ورنہ میرے جو ہے یہ شو جو ہے وہ دوا خانہ نہ بن جائے. تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ نان میڈیکل کوئی چیز ایسی ڈسکس کی جائے, اور واقعی میں ایسی ریسرچ ہو رہی ہے نان میڈیکل کہ اس سے نہ صرف لوگوں کی بیماریوں کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کا بیہیویئر بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں, ان کی سوچ, ان کی فیلنگز, ان کی جو اثرات ہیں ان کے اوپر, اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی طویل ریسرچ ہے, یہ کوئی آج کا یا کل کا کام نہیں ہے, ایک دو دن کا کام نہیں ہے. اس پہ ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک گیسٹ ہیں جو کہ بڑے ہی خاص گیسٹ ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے. یہ neurocosmicworld.com کے فاؤنڈر ہیں. تو تاخیر کیے بغیر میں آپ کو ان کی جو ہے ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ان کا نام جو ہے وہ انیس اختر صاحب جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان کی تعریف میں کیا کروں, یہ تو خود جب بولنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ان کے اندر کتنی نالج ہے اور کتنی انہوں نے اپنے آپ کو بس ایسا لگتا ہے کہ غرق کر دیا ہے اس ٹاپک کے اندر, اس ریسرچ کے اندر. تو یہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں, ایم فل کیا ہے انہوں نے, باٹنی میں ایم ایس سی کیا ہے, بایو ٹیکنالوجی میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما لیا ہے, اور اب یہ ایک دو بہت ہی طویل ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں جن کو ابنڈنس ماڈل اور سپر کانشیسنس ماڈل کہتے ہیں. ان سب چیزوں پہ ان سے بات کریں گے. تو جی انیس اختر صاحب, اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کمیلا asking me to appear in your interview for your audience, and I'm very thankful for your kind consideration for me to appear as in the interview for your audiences, and thank you very much. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ انیس اختر صاحب کہ آج آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں. اور ہم جس پہ بات کرنے والے ہیں کہ جو ورلڈ سائنٹسٹ, آرٹسٹ, پوئٹس, میوزیشینس, رائٹرز, یہ جتنا بھی آرٹ ہے اس دنیا میں, یہ صرف آرٹ نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. جی. تو ہم جسمانی غذا کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن میوزک کی جب بات آتی ہے تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے گانا سن لیا یا کچھ بجا لیا تو وہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ میوزک کے اندر بڑی پاور دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اوپر والے نے اس کو بڑا مضبوط بنایا اور اس میں بڑی ایک حکمت دی ہے کہ ہم اس کو جس طرح یوز کریں. اور آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کے بارے میں کس طرح سوچا, کس طرح آپ اس طرف آئے. ڈاکٹر کمالا, آپ سے میں ایک ضروری اور بہت اہم ریسرچ جو میرے تھاٹس میں وائبریٹ کر رہی ہے, جو ابھی میں نے رائٹ اپ نہیں کیا, اس کو پبلش نہیں کیا, اہم بات وہ آپ سے کہہ رہا ہوں میوزک کے لیے کہ میوزک روح کی غذا ہی نہیں ہے, یہ بلکہ ایک خدا کی زبان ہے. گاڈ اسپیک ان میوزک, یا اور ہمارے جو پوئٹس ہیں, مسٹکس ہیں اور جو برڈز ہیں, وہ جو کاسماس جو بولتا ہے, جو خدا جو بولتا ہے, اس کی آواز جو نا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس ڈیٹیکشن سے برڈز کے چرپنگ سے ان میں ساؤنڈ جو نکلتے ہیں وہ میوزک ہے. اچھا. اور جب مسٹکس جب سوچتا ہے, لکھتا ہے, پوئٹری کرتا ہے, تو وہ مسٹک بھی محسوس کرتا ہے خدا کی زبان کو, خدا کاسماس میں انرجی کی شکل میں بولتا ہے. اور جب انرجی فریکوینسی وائبریٹ کرتی ہے, کاسماس جب وائبریٹ کرتا ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کی زبان ہے. اور میوزک جو ہے نا, وہ آئی کین سے دیٹ دس از sound of God, and music is the voice of God, and it is the natural voice, it is the voice of cosmos. کاسماس ہم کہتے ہیں یونیورس میں جو بنیاد ہے, جو بیسک ہے, جو پارٹیکلز ہیں جس سے کائنات بنی ہے,
یا جو کائنات ہے اس کو ہم کاسموس کہتے ہیں. کاسموس جو وائبریشن فریکوینسی ہے, وائبریشن فریکوینسی جو ہے وہ میوزک ہے. اور ہمارے مسٹکس جس طرح مولانا رومی اور مولانا امام غزالی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ریئلی اٹ از اے وائبریشن فریکوینسی. تو پوئٹ سارے جب میوزک لکھتے ہیں, برڈ سارے جب میوزک گاتے ہیں, سنگر جب گاتے ہیں تو وہ جو قدرتی آواز ہے وہ کاسموس کی اس کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں, قدرت کی آواز کو. کیا خوبصورت آپ نے ایک لگتا ہے کہ ایک بڑا سوچ کے, اور واقعی میں اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو ہم نے میں بھی جیسے سائیکائٹری میں ہوں, اور ہم لوگ اب جب پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ ڈالتے ہیں, اور ایک ان کی تھراپی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہوئی ہے کہ یا تو وہ میوزک تھراپی یا آرٹ تھراپی یا ایروما تھراپی, فزیو, مطلب ہر وہ ان کا ایک آرٹ سے ان کی ایک تھراپی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم اس پہ واقعی فوکس کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا قریب ہوتا ہے ہمارے پیشنٹس سے بھی, تو اس پہ بھی بات کریں گے. تو آتے ہیں ہم واپس, اور ہم زیادہ ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں ہونا چاہتے, تو واپس آتے ہیں. آپ کی ایک کتاب تھی جس کو نامینیشن بھی ملا ہے ایوارڈ کے لیے. جی نامینیشن نہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو کہوں گا یہ ایوارڈ مل چکا ہے. اچھا اچھا. اٹ واز ایوارڈ نامینیٹڈ فار 3 awards, Eric Offer Award, Pacific Book Award, and lastly it got the New York City Award, Big Book Award. Already published award in the press release, and it is also available. اور آپ کے جو 2 nominations گئے ہوئے ہیں ابھی اس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, میں ان کا انتظار نہیں کر رہا ہوں چونکہ اس وقت نامینیشن جو تھی پراپرلی بک ایڈیٹڈ نہیں تھی, تو وہ ہم نے مس کیا, لیکن نامینیشن ہو چکی تھی. لیکن یہ نیو یارک سٹی بگ بک ایوارڈ بک کو ہمیں مل چکا ہے. اور بیسکلی یہ جو نئے ماڈل جو ہم نے دیا ہے ابنڈنٹ اور سپر کانشیسنس ماڈل ہم جس پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ جو پہلی بک تھی نیورو سائنس آف مائنڈ امپاورمنٹ, یہ ابنڈنٹ اور نیورو سائنس آف مائنڈ امپاورمنٹ کا ماڈل تھا جس پہ لوگوں نے اور بین الاقوامی انٹرنیشنل ماہرین نے اس کو بڑا سہرایا, اور یہ بیسٹ ایوارڈ بک کو مل چکا ہے. جی بہت آپ کا جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ بہت بڑا کام ہے, اور آپ نے نیو یارک سٹی بگ بک ایوارڈ جو آپ نے حاصل کر لیا ہے. اور اس بک کے بارے میں آپ ذرا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں کہ اس بک میں کیا ہے, یہ تھیم کیا ہے اس بک کی؟ بیسکلی بک کا جو آئیڈیا تھا, میں چونکہ نیورو سائنس میں نے جو اسٹڈی ریسرچ کی تھی, ملٹیپل ڈگریز میں نے کی اپنی لائف میں, جس میں باٹنی ایم ایس سی باٹنی کی, ایم فل مائکرو بایولوجی, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا, کچھ میں نے لیکچرشپ کی باٹنی پیتھولوجی مائیکولوجی میں. تو اس کے بعد میں جو ان ماڈل پہ کام کر رہا تھا, تو چونکہ میں لٹریچر ملٹیپل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہماری اپروچ ہے جس کو ہم قرون وسطیٰ میں یا رینیسنس کے دور میں جس کو کہتے تھے کہ یہ پولی میتھی اپروچ ہے. تو ہماری اپروچ جو بھی ہے وہ بھی ہے براڈ ریڈنگ کی, وہ پولی میتھک اپروچ ہے. ہم صرف سائنس پہ نہیں دیکھتے بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آرٹ کو بھی دیکھیں. تو اسی لیے یہ ہم نے کہا ہے کہ نیورو سائنس آف مائنڈ امپاورمنٹ, یہ مائنڈ امپاورمنٹ کی آرٹ اینڈ سائنس ہے. اس میں آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے, دونوں ہم نے اس کو انکارپوریٹ کر کے ماڈل بنایا. اس کا ماڈل بیسکلی اس وقت جو ہم نے اس پہ کام کیا تھا, ہمیں ذہن میں یہ تھا کہ ہم گول سیٹنگ پہ ایپی جینیٹکس, نیورو پلاسٹیسٹی, میڈیٹیشن اور میوزک تھراپی کو ہم کمبائن کر کے کیوں نہ ایک سیٹ اپ بنا لیں جو ایک ایسا ماڈل ہو جو برین اس کو وہ کرے گا, اس سے انگیج ہوگا, یا برین جو اس کو ان پٹ کرے گا اس کا آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ بڑا ہائی پوٹینشیل آؤٹ پٹ ہوگا. جس طرح مشین پہ ایک پوٹینشیل انرجی لگاتے ہیں تو اس کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے, پوٹینشیل انرجی, وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کے, لاکھوں لوگوں کے جو مینول کام ہوتا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح یہ جو پوٹینشیل ہوگا اس میں 6 یہ ہم نے جو ماڈل کے جو کانسٹیٹیوٹ رکھے ہیں, ان کو ابزارو کرنے کے بعد یہ اس میں مائنڈ میں اتنا پوٹینشیل ہو جاتا ہے کہ وہ ہائی اچیور مائنڈ بن جاتا ہے. صحیح. تو آپ نے اس کے اوپر کوئی اینیمل تھا یا کوئی ہیومن بینگ تھا, اس کے اوپر اس کو کیا, کس طرح سے آپ نے اس ڈیٹا کو کیپچر کیا؟
डाटा बेसिकली मैं चूँकि समझता था इस चीज़ को कि माइंड को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है दुनिया में। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने जब स्टडी की, जिस तरह एल्रन हार्वर्ड हमारे साइंस फिक्शन के लेजेंड हैं, इसे उन्होंने ट्राई की, और बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने, सेजिस ने, पॉलिटिशियन ने, बड़े बड़े दुनिया के मुफक्किरीन ने कोशिश की दुनिया के दिमागों को, हालात को बदलने की, लेकिन बहुत सारे लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक ह्यूमन बीइंग के माइंड को एम्पावर ना किया जाए उस वक्त हम रियली कोई मसला हल नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में लोगों के मसाइल हल करने के लिए कई एक हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन ये माइंड जब तक आप एजुकेट नहीं करते, माइंड को एम्पावर नहीं करते, माइंड को लोअर लेवल पे जो माइंड होगा वो इश्यूज को एड्रेस करने में मिनिमम होगा, और जो हाई पोटेंशियल पे माइंड होगा, जो कि सोफिस्टिकेटेड माइंड होगा, जो एम्पावर्ड माइंड होगा, उसके माशी, सियासी, माशरती और समाजी रूहानी मसाइल बहुत जल्दी उस दिमाग में हल हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों की ऐसी मदद खिदमत कर सकें जिसमें बिग माइंड मैग्नेट बन जाएं लोगों के, और वो बजाय इसके कि किसी और के पास जाके अपने मसाइल को हल करवाएं, किसी कोई और उनके कैरियर के और उनके लाइफ के फैसले करें, वो खुद फैसले करने के काबिल हो जाएं। और हमने इसमें जो चीज़ की है सबसे बड़ी वो ये है कि हम लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री पे हम काम भी करते हैं और बिलीव करते हैं कि लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री और कुछ स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म और रूहानी आफाकी उलूम ऐसे हैं जो कि रियली माइंड को एम्पावर करते हैं और उसको स्टेबल करते हैं। और म्यूज़िक थेरेपी और मेडिटेशन इसमें एक टूल के तौर पे काम करते हैं जो माइंड को न्यूरिश करने में मदद देते हैं। सही। तो जो आपने माइंड की नरिशमेंट और एम्पावरमेंट की बात की है, तो ज़रा सा आप हमें ये बताएंगे, क्योंकि हम 2 मिनट पे ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर ब्रेक पे गए तो उसको ब्रेक करके हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आप कैसे एम्पावरमेंट आपने किया, क्या चीज़ थी, आपने किस तरह से उसको नरिशमेंट क्या दी? व्हाट वाज योर नरिशमेंट? बेसिकली इस जो पहली बुक जो हमने पब्लिश की है इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम जो आज की साइंस की जो बड़ा चैलेंज था वो डार्विनियन, न्यूटनियन और जो फिलोसफीज थी ट्रेडिशनल, उनमें जो नई चेंज आई है वो एपिजेनेटिक्स की है। एपिजेनेटिक्स को हमने बुनियाद बनाया। एपिजेनेटिक्स क्या चीज़ है? एपिजेनेटिक्स ऐसी जेनेटिक्स आप कहते हैं कि जो कि हम समझते थे कि जीन जो है ना 30,000 जीन या 25,000, 30,000 एंड 25,000 जीन के दरमियान कंट्रोवर्सी है कि 30,000 हैं या 25,000 हैं, लेकिन जो भी हैं, पहले ये इस जीन के बारे में डिस्कवर हुआ था कि जीन जो है ना प्री डिस्पोज कंडीशन रखते हैं, वो जब एक्सप्रेस होते हैं तो कैंसर जो या हार्ट जो जीन होगा, हार्ट अटैक का या हार्ट डिजीज का, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो जीन होगा प्री डिस्पोज, वो जीन डेफिनेटली अपीयर होगा। लेकिन हमने एपिजेनेटिक्स से इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि एपिजेनेटिक्स की जो साइंस के रू से ये है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थॉट्स अगर ब्रेन को देते रहें, यानी मैंने ये इसमें लिखा है सबसे पहले कि अगर हमारी म्यूज़िक, फिल्म और ये जो स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री जो है वो अगर लोगों के दिमागों को बढ़ाती रहे पॉजिटिव साउंड्स और थॉट्स से और वर्ड से, राइटिंग इंडस्ट्री अगर लोगों को पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स देती रहे, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो लोगों के ब्रेन में जो हाई एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल जो शूट होता है, हमारी ड्रामा, फिल्म और ये जो सो कॉल्ड जो ड्रग इंडस्ट्री में जो चीज़ें टॉक्सिक पैदा कर रही हैं, एक्स्ट्रा जो जिन पे टॉक्सिसिटी पे काम नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो वो चीज़ें एपिजेनेटिक्स से कंट्रोल होती हैं और एपिजेनेटिक्स इस चीज़ को ये करती है कि जीन को सुप्रेस कर देती है। सही। एक अगर के गेस्ट हैं वो अनीस अख्तर साहब, फाउंडर ऑफ न्यूरोकॉस्मिक वर्ल्ड, और ना सिर्फ बल्कि इन्होंने इतना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, MSc, MPhil, माइक्रोबायोलॉजी ये सब किया हुआ है, बल्कि ये एक साइंस राइटर, जर्नलिस्ट, माइंड हीलर, motivational speaker of neurocosmic ideology for abundance and super consciousness.
تو یہ ممبر آف گلوبل یونین آف سائنٹسٹ فار پیس بھی ہیں, فیڈریشن آف یورپین نیورو سائنس سوسائٹی اینڈ برٹش نیورو سائنس ایسوسیشن, بکس ایمبیسڈر 2018 NBF بک فیئر پاکستان, یعنی وہاں کے یہ ممبر بھی ہیں. اور انہوں نے کافی کچھ اس کے اوپر, آپ جن لوگوں نے, جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آدھے گھنٹے پہلے, انہوں نے ضرور سنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے ایکسپلور کیا کہ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے اور وہ 2 آئیڈیالوجیز پہ بیس کرتی ہے, نیورو کاسمک آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کی, ابنڈنس ماڈل اور سپر کانشیسنس ماڈل. آئی تھنک یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے, اور اگر اس کو ڈیپ میں سوچا جائے, جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میوزک جو ہے وہ کائنات سے باتیں کرتی ہے اور کس طرح سے وہ ہمارے برینز کو ٹریٹ کر سکتی ہے اور ایک سپر برین بنا سکتی ہے, ٹرانسڈینٹل اور سپر جینیس مائنڈز کس طرح کریٹ ہو سکتے ہیں, یہ سارا کچھ میں نے تو آج تک آئی تھنک سنا ہے, لیکن سوچا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کہتے ہوں گے لوگ کہ ہوائی جہاز کبھی ہوتا بھی ہوگا کہ نہیں, اور آج ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کے پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے. اور جس طرح سے انیس اختر صاحب نے بتایا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے, تو جس طرح ہائی ڈائمینشنل ایک جو میٹا فزکس ہوتی ہے اور لٹریچر, آرٹ, میوزیکل, مسٹیکل اپروچز جو ہوتی ہیں, وہ ایک مائنڈ یا برین کو کس طرح سے وہ اس کے سیلس کو آلٹر کر سکتے ہیں, جینز کو آلٹر کر سکتے ہیں. بڑا ہی یہ ان ڈیپتھ کانورسیشن تھی. تو انیس اختر صاحب, مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ایپی جینیٹکس کی, کس طرح جینز کو ہم چینج کر سکتے ہیں یا وہ چینج ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس کو ایک سپر ماڈل کو, مائنڈ کو بنا سکتے ہیں. تو اس میں نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز, یعنی میں لسنرس کو بتا دی چلوں کہ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز جو ہوتی ہیں اس میں ہنگٹنگٹن ڈیزیز ہوتی ہے. ہنگٹن ڈیزیز جو ہے مسلس کا پرابلم ہوتا ہے, نروس کا پرابلمز ہوتے ہیں, ایسے بے شمار ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں ایپیلیپسی یعنی مرگی کے دورے بھی ہوتے ہیں, اور اس میں نیورو مسکولر ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں جس میں نروز اور مسلس دونوں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ سارے مل کے نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز کہلاتے ہیں, جس میں نیورونز یا مسلس بنے ہوئے نہیں ہوتے, انسان کی نروز نہیں بنی ہوتی ہیں. لیکن پروفیسر صاحب کا, یہ انیس اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ان کو بھی ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم نان میڈیکل ماڈلز جو انہوں نے بتائے ہیں اس سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو انیس اختر صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کس طرح آپ نے ڈسکور کیا اور کیا ہے آپ کی آئیڈیالوجی. بہت شکریہ ڈاکٹر تمنا مجھے اپنے شو میں دوبارہ آن کرنے کا. بیسکلی ہم جب بات کرتے ہیں ایپی جینیٹکس کی, اور دوسری جو ہم جس پہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں پہلے, وہ یہ ہے کہ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز از بیسکلی, ہم اس کو سب چیز کو سمجھتے ہیں کہ برین از دا اونلی مشین اور ٹول دیٹ کنٹرولز دا باڈی. بہت عرصہ پہلے ویسٹ کی سائنس جو ہے نا اس نتیجے پہ نہیں پہنچی تھی کہ برین اور باڈی کو ایک چیز ہیں, اور ایسٹرن فلاسفیز جو ہے نا یہاں پہ آئیں. جس طرح ہمارے جو مسٹکس تھے مولانا روم یا ایسٹ کے بڑے بڑے مسٹک جو تھے انڈیا اور چائنا اور ان ملکوں کے, انہوں نے اس چیز کو باور کروایا ویسٹ میں تھرو جو انٹرفیس جو ان کی جو سائنس تھی, جس طرح کمپیوٹر سائنس یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ برین کی جو سائنس تھی, جس میں ہم اسکین کہتے ہیں, FMRI اسکین کہتے ہیں. اسکین سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ واقعی جو ہے نا برین جو ہے نا باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے ہم اس کو بنیاد بنا کے آگے چلیں گے کہ برین کیسے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. ڈیزیزز کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ بیسکلی نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز برین کے جو پارٹس ہیں جو کہ باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں, ہول باڈی از کنٹرول بائی دا برین ریجن. تو وہ ریجن جو نیورون جو ہوتے ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ آپ کی یاداشت کھونے سے آپ کو نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے آپ نے ذکر کیا, ہنٹنگٹن ہے جو کہ مسکولر ڈسٹرافی ہو جاتی ہے, اسی طرح ڈیمینشیاز ہیں, اور الزائمر ہے, پارکنسن ہے, اور جو ہمارے بہت سارے کریٹیو لوگوں میں ڈسلیکسک کنڈیشن رہی ہیں. آج کے کئی ایک بچے دنیا میں جو کہ ہائی پوٹینشیل کریٹیو مائنڈز بن جاتے ہیں,
لیٹر آن, تو ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ڈسلیکسک ہوتے ہیں. ہمارے اسکولوں کالجوں میں بہت سارے بچے ڈسلیکسک ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ برین جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے باڈی کے تمام میکانزم کو, جس طرح آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے پوری گاڑی کو کنٹرول کرتے ہیں, اسی طرح مائنڈ جو ہے نا وہ پورے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ جب ریجن جو ہے نا نیورونز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی کنڈیشن سے, اسٹریس سے, اینزائٹی سے, فوڈ سے یا ایسی کنڈیشن سے آپ کے نیورون ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو باڈی کنٹرول, برین باڈی کو کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا, زنگ آلود ہو جاتا ہے نیورون کے ڈیمیج ہونے سے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تھراپیز جو میڈیٹیشن, کنسنٹریشن سے, میوزک سے, اور ہم نے اپنی بک میں نے اس پہ کئی مثالیں دیں ہسٹری میں کہ کئی بچے جو تھے ڈیف ٹم بچے جو تھے وہ میوٹ تھے اور انہوں نے میوزک پہ ریسپانس کیا. کئی ڈسلیکسک بچے ریسپانس ہو کے ان کے برین گرو ہوئے اور وہ میوٹ بچے ایکٹیو ہو گئے, کریٹیو ہو گئے. اسی طرح کئی ڈیف ٹم پیشنٹس جو تھے ان